تڑاک کی آواز پوری دکان پر گونج اٹھی تھی۔ میرے منہ پر پڑنے والا تھپڑ نہایت ہی زوردار تھا۔ میں حیران نظروں سے سامنے کھڑی دھان پان سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نازک کلائیوں کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اس قدر زور سے بھی مار سکتی تھی۔ میں سناٹے کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ میرے قدم سن ہو چکے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہلوں گا تو ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا۔ آس پاس کے سبھی لوگ ہماری طرف متوجہ تھے۔ مجھے اس سے اس تھپڑ کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس بڑے سے شاپنگ پلازا میں بھی پہلی بار ہی آیا تھا۔ میں ارد گرد گھوم پھر کر شاندار انداز میں سجی چیزیں دیکھنے میں مشغول تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ کوئی لڑکی مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے پلازے کی مختلف دکانوں کے چکر کاٹے تھے اور میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ لڑکی میرے ہی پیچھے لگی ہوئی تھی۔ پر کیوں؟ وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی؟ میں ایک دکان پر اس کے سامنے رک گیا تھا۔ میں نے اس سے اپنا پیچھا کرنے کی وجہ معلوم کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ وہ کون تھی۔ میری بات کے جواب میں اس نے ارد گرد کی پرواہ کیے بنا ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارا تھا۔ اب یاد آیا کہ میں کون ہوں۔ وہ تمسخر زدہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد نہیں آیا تھا کہ وہ کون تھی اور اس کی مجھے تھپڑ مارنے کی وجہ کیا تھی۔ مجھے یہی بہتر لگا کہ میں وہاں سے کھسک جاؤں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے یہ تھپڑ کس کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں متعدد بار کھا چکا تھا، جبکہ زیادہ تر قصور میرا نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر سے اسکول کے لیے نکلا ہی تھا کہ میری نظر گلی سے گزرتے ایک بچے پر پڑی تھی۔ وہ لگ بھگ میری ہی عمر کا تھا۔ سخت سردی کے باوجود وہ ننگے پاؤں تھا۔ اس کے تن پر بھی میلے کچیلے باریک کپڑے تھے جو سردی کو روکنے کے لیے ناکافی تھے۔ وہ اپنی کمر پہ کوئی بورا لادے جا رہا تھا۔ اس بورے کا وزن اس بچے سے بھی کہیں زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بمشکل بورا اٹھایا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کے جوتے اتار کے اس کے پاؤں کے آگے رکھ دیے تھے۔ میں آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر جوتے پہن رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کے جسم پر کوئی جرسی بھی نہیں تھی۔ میں واپس پلٹا اور اپنی اسکول وردی کی جرسی اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ اس نے چپ چاپ جرسی پہنی اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آج چونکہ میرا سالانہ پرچہ تھا، لہٰذا میں واپس گھر نہیں جا سکتا تھا۔ میں بغیر جوتوں اور جرسی کے اسکول چلا گیا تھا۔ اسمبلی کے دوران اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے میری حالت دیکھی تو افسوس سے سر ہلا کر مجھے چپ چاپ کلاس کی طرف بھیج دیا تھا۔ انہوں نے نہ تو مجھ سے کوئی وضاحت طلب کی تھی اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی وضاحت دینا مناسب سمجھا تھا۔ آج میرا آخری پرچہ تھا جو کہ اچھا ہو گیا تھا۔ میں پرچہ دیکھ کر خوشی خوشی گھر واپس آیا تھا۔ سامنے کھڑے چھوٹے ماموں کو کھڑے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ وہ میرے انتظار میں کھڑے غضبناک نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے جرائم کو یاد کرنے کی کوشش میں تھا، مگر مجھے کوئی ایسا جرم یاد نہ آیا تھا جس پر میری ٹھکائی واجب تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر ماموں میری طرف لپکے تھے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی گالیوں کا فوارہ سن کر میں حیران تھا۔ مار کے دوران ہی مجھے خود کو پڑنے والی مار کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ غصے میں بول رہے تھے، اپنے بچوں کا ہاتھ منہ کاٹ کر اس منحوس کو ہر چیز میسر کی جاتی ہے، پر یہ دوسروں کے سامنے ہماری بدنامی کرواتا ہے۔ آج اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے میری حالت دیکھ کر ماموں کو بلا کر ان سے شکایت کر دی تھی کہ یتیم بچے کا خیال کیا کرو۔ ایسی سردی میں بچہ بغیر جوتوں اور بغیر جرسی کے اسکول آیا تھا۔ میں ماموں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میرا مقصد تو بس کسی غریب کی مدد کرنا تھا، مگر انہوں نے مجھے اپنی وضاحت میں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ باقی ماموں اور ان کی بیویاں بچے سب کھڑے تماشا دیکھتے رہے تھے اور کسی نے بھی مجھے چھوٹے ماموں سے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان سب کا یہی خیال تھا کہ مجھے بالکل صحیح مار پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ سب مجھ سے کسی نہ کسی معاملے میں تنگ تھے۔ ماموں مار مار کر تھک گئے تو مجھے آخری ٹھوکر لگا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تماشا دیکھتا مجمع بھی ایک ایک کر کے جھٹ گیا تھا۔ میرا نام جمال ہے۔ میری زندگی کی کہانی کچھ عجیب تھی۔ خود تکلیف اور مسئلے مسائل میں گھرے رہنے کے باوجود میں کسی کو تکلیف میں یا دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی مجھ سے مدد طلب کرے یا نہ کرے، میں اس کی مدد کرنے کو ہمیشہ تیار رہتا تھا۔
میری اس عادت نے مجھے کئی بار پریشانی میں مبتلا کیا تھا، مگر میں اپنی اس عادت سے باز نہیں آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خود کو راحتوں میں رکھوں اور دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا رہنے دوں۔ میں ہر اس انسان کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جو کہیں بھی کسی بھی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا تھا۔ فی الحال میں اپنے ماموں کے رحم و کرم پر تھا۔ میری ماں کو اپنی ساری زندگی اپنے بھائیوں پر فخر اور مان ہی رہا تھا۔ اس کے چار بھائی اس کے لیے اطمینان اور فخر کا باعث رہے تھے۔ وقت اور حالات نے ایسی کروٹ لی تھی کہ اکلوتی لاڈلی بہن کے بچے انہی بھائیوں کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ وہ شکوہ کناں تھے کہ اس مہنگائی کے دور میں اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کے ساتھ 2 یتیم بچوں کی پرورش اور تربیت کرنا انتہائی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ یوں تو میں بچپن سے ہی بہت سمجھدار اور صابر تھا، شاید حالات نے مجھے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا، مگر میری سمجھداری میرے کسی کام نہیں آ رہی تھی اور میں حالات کی ستم ظریفی کا شکار تھا۔ میرا ابا ایک موٹر سائیکل میکینک تھا۔ محلے میں ہی گلی کی نکڑ پر اس کی چلتی دکان تھی۔ ابا کے پاس گاہکوں کا رش کبھی ختم نہیں ہوا تھا اور ابا کی جیب کبھی خالی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا گھرانہ اس علاقے کا ایک خوشحال گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ ابا کو لوگوں کے کام آنے کا بڑا شوق تھا۔ شاید مجھ میں خدمت خلق کا جو شوق تھا وہ ابا کی طرف سے ہی آیا تھا۔ میرا ایک جڑواں بھائی بھی تھا، اس کا نام کمال تھا۔ وہ شکل و صورت اور قد کاٹ میں تو بالکل میرے جیسا ہی تھا، مگر عادت و اعتبار میں مجھ سے یکسر مختلف تھا۔ ہم دونوں کی شکل اس قدر ملتی تھی کہ گھر میں بھی ہمیں امی کے سوا کوئی نہیں پہچان پاتا تھا۔ کمال کافی شرارتی اور تیز تھا اور وہ ہم دونوں کے جڑواں ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ ابا کے انتقال کے وقت ہم 9 برس کے تھے۔ وہ صبح صحیح سلامت اپنی دکان پر گیا تھا، مگر اپنے پیروں پر واپس نہ آیا تھا۔ حرکت قلب بند ہونے کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ اماں کا الگ رو رو کر برا حال تھا۔ اماں کی کمیٹی کے پیسے تو ابا کے کفن دفن پر ہی لگ گئے تھے۔ ہمارا اپنا مکان تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد بھی ہم اپنے مکان میں ہی رہ رہے تھے۔ ہمارا سارا خرچہ ماموں لوگ مل کر اٹھا رہے تھے۔ ابا کے غم میں اماں نے اپنی صحت برباد کر لی تھی۔ سب ماموں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو وہ ہمارا مکان کرائے پر چڑھا کر ہمیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ شروع کا کچھ عرصہ تو کافی اچھا گزر گیا تھا۔ ہم دونوں بھائی بھی یہاں آ کر بڑے خوش تھے، کیونکہ ہم اکثر چھٹیوں میں ماموں کی طرف آیا کرتے تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا۔ مگر چھٹیوں کے چند دن گزارنے اور ہمیشہ کے لیے آ جانے میں بڑا فرق تھا۔ ہمارے کزن جلد ہی ہم سے بیزار ہو گئے تھے اور ہم اپنے ننیال پر بوجھ بن گئے تھے۔ محض مکان کے کرائے سے ہمارے خرچے پورے کرنا ممکن نہیں تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ خرچے بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ماموں لوگوں کو اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہاں لا کر اور ہماری ذمہ داری کا بیڑا اپنے سر اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ چھوٹے ماموں کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا شجی سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ میں ہونک بنا سیڑھیوں کے کنارے پر اسے نیچے لڑکتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ سب سے نیچے والی سیڑھیوں پر جا کر پڑا تھا۔ اس کی چیخوں، رونے دھونے کی آوازوں سے پورا گھر اکٹھا ہو چکا تھا، جبکہ شجی اب بھاں بھاں کر کے رو رہا تھا۔ اس کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ ماموں اسے جلدی سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گئے تھے۔ سارا مجمع بھی ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ماموں نے اس کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھی تھی، جبکہ اب سب بڑے اور بچے وہاں موجود معاملے کی نوعیت پر غور کر رہے تھے۔ غالباً وہ قیاس لگانے کی کوشش میں تھے کہ اس پر جمال یا کمال میں سے کس کو مار پڑنے والی تھی۔ شجی رو رو کر تھک گیا تو بالآخر اسے چپ ہونا پڑا تھا۔ ماموں اس سے اس کے مجرم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری نگاہیں شجی کی اٹھتی ہوئی انگلی پر جمی تھی۔ یہاں اس نے اشارہ کرنا تھا، وہاں ماموں نے مجھ پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ ماموں شیر کی طرح چاقو چوبند کھڑے تھے جو اپنے شکار کی گردن دبوچنے کو تیار ہوتا ہے۔ شجی نے اپنی انگلی کمال کی طرف موڑ دی تھی۔ ماموں نے میری بجائے کمال کی گردن دبوچ لی تھی۔ کمال نے مجھے اوپر سے دھکا دیا تھا۔ شجی کا منہ کھلا تو اس نے نام بھی کمال کا لیا تھا۔
جبکہ اس کو گرانے والا میں تھا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا، بلکہ بھاگ کر نیچے جانے کی دوڑ میں اسے میرا دھکا لگ گیا تھا اور وہ نیچے گر کر سیڑھیوں پر سے لڑکھڑاتا ہوا گر گیا۔ کمال اپنی ہونے والی حالت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ ارد گرد مدد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کمال کی وجہ سے لاتعداد بار، مگر کمال میری وجہ سے پھنسے یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں آگے بڑھ کر ماموں سے مخاطب تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ قصوروار کمال نہیں بلکہ میں تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی اور یہ بھی کہ میں نے جان بوجھ کر شجی کو چوٹ نہیں پہنچائی تھی۔ کمال کے چہرے پر بھی اطمینان جھلک گیا تھا، مگر میں ماموں کا جواب سن کر حیران تھا، جبکہ کمال تو رو دینے کے قریب تھا۔ وہ بولے تھے کہ تم کمال کو بچانے کی کوشش نہ کرو، سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر شرارتی ہے، وہ جان بوجھ کر کسی کو بھی دھکا دے سکتا ہے۔ ماموں سمیت کسی کو بھی میری بات پر یقین نہیں تھا۔ میں اور کمال میٹرک کا امتحان دے کر فارغ تھے۔ بڑے ماموں کا کہنا تھا کہ چھٹیوں میں بیکار رہنے سے بہتر ہے کوئی ہنر سیکھ لو۔ میں نے کمپیوٹر کا کورس کرنے کا سوچا تھا۔ میں ایک ادارے سے کورس کے متعلق تمام معلومات لے آیا تھا۔ میں نے کمال کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی داخلہ فارم پر کر کے جمع کروا دیا تھا۔ امی کے کہنے پر وہ بھی میرے ساتھ جانے لگا تھا۔ وہاں ہماری جماعت میں کچھ لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ کمال کی دلچسپی پڑھائی سے زیادہ لڑکیوں میں تھی۔ میں نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ کالج میں داخلے کے ساتھ ہی ہماری پڑھائی کے خرچے بھی مزید بڑھ گئے تھے۔ میں نے اضافی خرچے پورے کرنے کی غرض سے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ میں کالج کے بعد کچھ گھروں میں بچوں کو پڑھانے چلا جایا کرتا تھا۔ ان 4 پیسوں سے میں کم از کم اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایک شام میں ٹیوشن پڑھا کر واپس آ رہا تھا۔ آج مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں گھر کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اپنے خیالوں میں مست میں پیدل ہی چلا آ رہا تھا۔ اچانک میرے پیچھے کچھ ہلچل کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سائیکلوں پر سوار کچھ لڑکے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے نیچے اتر کر مجھے پکڑ لیا تھا۔ اب وہ سب مل کر مجھ پر حملہ آور ہو چکے تھے اور مجھے لاتوں اور گھونسوں سے مار رہے تھے۔ میں حیران پریشان ان کی مار کھا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر میں اکیلا اور وہ بہت زیادہ تھے۔ جب وہ مجھے اچھی طرح مار چکے تو اپنی سائیکلوں پر سوار ہو کر فوراً ہی فرار ہو گئے تھے۔ میں بمشکل اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہوا اٹھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکے کون تھے اور مجھے کیوں مار رہے تھے۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں گھر پہنچا تو امی میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ پریشانی سے میری طرف بڑھی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ کچھ لڑکے تھے جو مجھے مار پیٹ کر بھاگ گئے تھے۔ کمال بھی ابھی گھر پہنچا ہی تھا۔ وہ بھی میری حالت دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے اسے لڑکوں سے مارنے کے متعلق بتایا تو وہ پوچھنے لگا کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے۔ اس نے مجھے چند لڑکوں کا حلیہ بتایا کہ وہ کیا دیکھنے میں اس طرح تھے۔ میں اندھیرے کی وجہ سے لڑکوں کو زیادہ غور سے نہیں دیکھ پایا تھا اور انہوں نے مجھ پر فوری ہی حملہ کر دیا تھا، لہٰذا مجھے ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جمال کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے اس کے حصے کی مار کھا لی تھی۔ وہ لوگ دراصل کمال کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ میں اپنی چوٹوں سے اٹھنے والی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمال پڑھائی چھوڑ چکا تھا۔ وہ نہ جانے کس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہتا تھا۔ سارا دن گھر سے باہر وقت گزارتا اور رات کو واپس لوٹتا تھا۔ وہ مجھے اکثر مختلف لڑکیوں کے ساتھ دکھائی دیا کرتا تھا۔ نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کو اپنے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ میری بات کو کبھی خاطر میں نہ لایا تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن رہا کرتا تھا۔ میں نے BA مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں اپنی پڑھائی کا خرچہ خود ہی اٹھائے ہوئے تھا۔ میں اتنا کما لیتا تھا کہ اپنا امی اور کمال کا خرچہ اٹھا سکوں۔ میں ماموں پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، لہٰذا میں امی کو لے کر دوبارہ سے اپنے گھر میں چلا گیا تھا۔ میں سیما کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج میرا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ میں اسے امی سے ملوانا چاہتا تھا۔ سیما اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ میری ہم جماعت تھی۔ اس کی اور میری دوستی کی شروعات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی اور میرے قریب ہو گئی تھی، پر میں محض اسے ایک دوست کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے روزانہ ہی کچھ نہ کچھ بنا کر لے آتی تھی۔ اس کو کھانا پکانے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی امی کے انتقال کے بعد گھر اس نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔
مجھے اس کی جس بات نے متاثر کیا تھا وہ اس کی رحم دلی تھی۔ وہ بھی میری طرح کسی کو دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں بھی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میں آج پہلی بار اسے ایک ہوٹل لے آیا تھا۔ میں اس کی سالگرہ کے دن کو بہت خاص بنانا چاہتا تھا۔ ہم اپنی مخصوص کردہ میز کی طرف بڑھے تھے۔ میں نے کرسی آگے کھینچی تو وہ اٹھلاتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ پھرتی سے کیک پر موم بتی سجا کر لے آیا تھا۔ کیک دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس کی سالگرہ یاد تھی۔ یونیورسٹی کے اوائل کے دنوں میں اس نے صرف ایک بار سالگرہ کے متعلق ذکر کیا تھا، لیکن مجھے اس کی سالگرہ کی تاریخ یاد رہ گئی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد میں نے کھانا منگوا لیا تھا۔ ہم کھانا کھانے میں مگن تھے کہ پیچھے کی جانب مجھے کچھ شور سنائی دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہوٹل کے ویٹر کسی آدمی کو دھکا مار کر باہر نکالنے کی کوشش میں تھے۔ وہ آدمی حلیے سے کوئی فقیر لگ رہا تھا۔ وہ آدمی بھی ویٹر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوٹل میں موجود سب لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا تھا۔ میں نے اٹھ کر ویٹر کو اس آدمی پر مزید حملہ کرنے سے روکا تھا۔ وہ آدمی میرے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ویٹر اس پر چوری کا الزام لگا رہے تھے۔ میں اس آدمی کو لیے ہوٹل سے باہر نکل آیا تھا۔ سیما بھی میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس آدمی نے ہلکے رنگ کا کوئی چولا پہن رکھا تھا جس پر اس قدر داغ تھے کہ اس کا اصل رنگ پہچاننا مشکل تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے شانوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے وہ نشے میں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے باہر سے کھانا خرید کر دیا تھا۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ کر جلدی جلدی کھانے لگا تھا۔ اس دن کے بعد بھی وہ آدمی مجھے کئی جگہوں پر دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے ہر بار چونکا دیا کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی ہر بار پہچان لیتا تھا اور بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میں سیما کو امی سے ملوانے لے آیا۔ امی سیما سے مل کر بہت خوش تھی۔ سیما امی کو پسند آئی تھی۔ وہ ایک نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ امی اس سے اس کے خاندان کے بارے میں سوال کرتی رہی تھی۔ امی اس سے مل کر بہت مطمئن تھی۔ امی نے اس سے کہا تھا کہ وہ جلدی اس کے گھر اس کے والد اور بہن بھائیوں سے ملنے آئیں گی۔ دروازے پر زوردار دستک کی آواز سنائی دی تو میں دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوئی آدمی غصے میں بھرا کھڑا تھا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی لڑکی نے مجھے دیکھتے ہوئے اس کے کان میں کوئی بات کہی تھی۔ اس آدمی نے دونوں ہاتھوں سے میرے سینے پر دباؤ ڈال کر مجھے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ میں حیران پریشان اس آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے میرے منہ پر مکہ دے مارا تھا۔ امی اور سیما بھی ان لوگوں کو دیکھ کر پریشانی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ امی نے مجھے ان کی مار سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ امی نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کون تھے، کیا تم اس لڑکی کو پہچانتے ہو؟ اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ موجود لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ آدمی غصے میں میری طرف بڑھا تھا کہ میں ابھی پہچان کرواتا ہوں۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ وہ مجھے بری طرح پیٹ رہا تھا اور میں اپنے دفاع کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ امی اور سیما مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اسے رکنا پڑا تھا۔ تم لوگ ہو کون؟ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، امی زوردار آواز میں چلائی تھی۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور بولی تھی کہ وہ بچہ پیدا کرنے والی تھی اور اس بچے کا باپ یہ ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر امی اور سیما سمیت میں بھی سکتے میں رہ گیا تھا۔ امی نے بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں امی، میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ دیکھا اب یہ مجھے پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ وہ لڑکی روتی تھی جبکہ میں ہونکوں کی طرح اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے سیما کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ پر غصہ بھری ایک نظر ڈال کر اپنا پرس اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ میں اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اس آدمی نے پیچھے کی جانب میری قمیض سے پکڑ کر مجھے جانے سے روک دیا تھا۔ امی اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس لڑکے نے تمہیں اپنا کیا نام بتایا تھا جس کا یہ بچہ ہے؟ امی نے اس لڑکی سے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ امی بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ کارنامہ کمال نے سر انجام دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا تھا کہ امی کو مجھ پر اعتبار تھا کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی تو ہے وہ لڑکا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ جمال، اس نے زبان پر زور دے کر میرا نام لیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا نام سن کر امی کے ساتھ ساتھ میرا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ امی نے بھویں اچکا کر مجھے دیکھا تھا، مگر امی
میں ہکلا گیا تھا، ہمیشہ کی طرح اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ امی نے بڑی مشکلوں سے انہیں سمجھا بجھا کر بھیج دیا تھا۔ امی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر کے ان کے گھر آ کر اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گی۔ وہ لوگ جا چکے تو امی میری طرف پلٹی تھی۔ یہ سب کیا ہے جمال؟ امی نے بڑی مشکل سے آواز نکالی تھی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، میں امی کی حالت پہ پریشان تھا، مگر ان لوگوں نے تیرا نام۔ امی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ میں امی کی طرف لپکا، امی کو آواز دے کر انہیں شانوں سے پکڑا تھا۔ امی نے جھٹکا دے کر مجھے خود سے دور کر دیا تھا۔ امی کی بے یقینی پر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میں نے سامنے والے بشارت بھائی کو امی کی حالت بتا کر گاڑی نکالنے کو کہا۔ وہ گاڑی نکال چکے تو میں نے امی کو بازو میں بھر کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔ ہسپتال پہنچ کر انہیں فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ میں کمال سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا، مگر میرا اس سے رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ امی کا ایمرجنسی میں علاج جاری تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ تشویشناک حالت میں تھی۔ کمال رات کو ہسپتال پہنچا تھا۔ وہ گھر آیا تھا تو بشارت بھائی نے اسے بتایا تھا کہ امی ہسپتال میں تھی۔ وہ پریشانی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ امی کو کیا ہوا تھا۔ میں اس کو بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس حالت میں میں اسے کیا بتاتا کہ کیا کہانی تھی۔ امی کی حالت ایک ہفتے بعد جا کر سنبھلی تھی۔ میں اور کمال دونوں ہی امی کی دیکھ بھال میں لگے رہے تھے۔ امی کو آج ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں امی کو لیے گھر میں داخل ہوا تو امی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس آنے والے بچے کے بارے میں نے کیا سوچنا تھا۔ امی آپ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے امی کو تسلی دے دی تھی، مگر میرا دل بہت پریشان تھا۔ میں امی سے تفصیل میں بات کر کے انہیں اس حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ غلطی مجھ سے ہوئی ہو یا کمال سے، امی کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی امی ایک بار اٹھا چکی تھی۔ میں نے کمال سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ فون پر کسی سے بات کرنے میں مشغول تھا۔ میں اس کی آواز کی میٹھی سی سرگوشی سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کرنے میں مگن تھا۔ اگلے ہی پل اس کے حلق سے نکلنے والے کہکے سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ فون والی لڑکی، اس دن گھر آ کر ہلہ بولنے والی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی۔ کمال نے مجھے دیکھتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ میں اس کی وجہ سے ایک لڑکی سے بھرے بازار میں تھپڑ کھا چکا تھا، اجنبی لڑکوں سے دھلائی کروا چکا تھا، مگر اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے جڑواں ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا تھا، نام بھی میرا استعمال کیا تھا۔ میں نے اسے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ گھبرا گیا، مگر اس نے جلدی خود پر قابو پا لیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس لڑکی کا کیا نام تھا اور اس نے کس کا نام لیا تھا۔ نام جس کا بھی لیا ہو، یہ کام جس کا ہے، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی۔ میں نے سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں اس سے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ تم ایک ناجائز بچے کے باپ کہلاؤ۔ میں نے بڑے واضح انداز میں اسے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ میرا ہی بچہ ہے؟ وہ بولا تو میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، یعنی وہ ابھی بھی مکر رہا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو میرے ساتھ وقت گزار سکتی ہے، اس جیسی لڑکی نہ جانے اور کتنوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوگی، معلوم نہیں کس کا گناہ اٹھائے پھر رہی ہے۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو میں سناٹے میں رہ گیا تھا۔ امی مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی اس لڑکی اور آنے والے بچے کے بارے میں نے کیا سوچا تھا، جبکہ میرے پاس امی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ کمال اس سے شادی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، اور میں اگر اس لڑکی اور اس کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس سے شادی کر بھی لیتا تو جب بعد میں اس کو پتہ چلتا کہ اس کا اصل مجرم میں نہیں بلکہ کمال تھا تو اس پر کیا بیتتی۔ میں بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اور میں امی سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کی طبیعت مسلسل خراب تھی۔ میں دوبارہ سیما سے ملنے بھی نہیں گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو چاہے میں اپنی صفائی میں لاکھ گواہیاں بھی پیش کر دیتا، وہ کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی۔ امی کی حالت ذرا سنبھلی تو وہ مجھ سے اسی لڑکی کے گھر لے جانے کے لیے ضد کرنے لگی۔ امی نے ان سے وہاں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں امی کو لے کر ان کے دیے گئے پتے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی اور اس کے باپ کو ساری صورتحال سمجھا دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کمال اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھا۔
امی بھی جان گئی تھی کہ کمال نے میرا نام استعمال کیا تھا، اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ لڑکی کے باپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ٹوپی اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی تھی۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کی عزت بچا لوں۔ اس مسئلے کا واحد حل اس لڑکی کی شادی ہی تھا، اور وہ بھی ایسے کسی انسان سے جو اس کے ماضی اور اس کے آنے والے بچے کے بارے میں جانتا ہو اور اسے اپنانے کو تیار ہو، اور ظاہر ہے مجھ سے بہتر رشتہ اور کہاں مل سکتا تھا۔ میں ان کی آنکھوں میں آنسو، ان کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ نہیں پایا تھا، اور میں نے اس لڑکی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ 2 دن بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ میں امی کو لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ کمال کو میرے اس لڑکی سے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بے چین ہو گیا۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا وہ لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ اس سے نکاح کیا جائے، جبکہ میں چپ چاپ اس کی بات سنتا رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لڑکی کے باپ کی عزت کی خاطر مجھے اس سے نکاح کرنا ہی تھا۔ 2 دن بعد میں امی کو لے کر اس لڑکی کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم نے بھی اپنے خاندان میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ امی کا ارادہ تھا کہ نکاح کے بعد ولیمے کی تقریب میں تمام رشتہ داروں کو بلا لیں گے۔ ہم ان کے گھر کے قریب پہنچے تو گھر کے باہر لگا رش دیکھ کر ہم کچھ حیران ہوئے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ نکاح کی تقریب میں اتنے لوگوں کو بلا لیں گے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میری روح لرز گئی تھی۔ سامنے سین میں پڑا جنازہ باہر سے ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ ہم موجود لوگوں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ کمال کے سوا کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ نہ سکی ہوگی۔ میں اور امی بے حد افسردگی کے عالم میں گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ امی نے نہ جانے پورا راستہ کیسے حوصلہ کیا تھا، وہ گھر آتے ہی گر گئی تھی۔ میں امی کی طرف لپکا تھا، کمال بھی خلاف توقع گھر میں ہی موجود تھا۔ ہم امی کو لے کر ہسپتال پہنچے تھے، ان کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ کمال مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک تعصب بھری نظر کمال پر ڈالی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک لڑکی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے بیٹھی تھی، اور ماں ہسپتال میں پڑی تھی۔ امی کو اس بار پڑنے والا دورہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر امی کی موت کی اطلاع ہم تک پہنچائی تو میں لرز کر رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ کمال کی کیفیت بھی مجھ سے الگ نہ تھی، وہ بھی سناٹے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ امی کی تدفین اور دیگر رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ امی کے بغیر میرا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ کمال کا اب بھی وہی حال تھا، اسے امی کی موت کا دکھ تھا، مگر وہ اب بھی صبح کا گیا رات کو لوٹتا تھا، بلکہ اب تو وہ بعض اوقات رات بھی باہر گزار لیتا تھا۔ میں نے نوکری کے لیے درخواستیں دے رکھی تھی۔ میری نوکری قریبی شہر میں لگ گئی تھی۔ میں نوکری کے لیے اس شہر میں آ گیا تھا۔ میں نے کرائے پر ایک گھر لے لیا تھا۔ میں نے کمال کو بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ وہ امی اور اس لڑکی دونوں کی ہی موت کا ذمہ دار تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ یہاں میری زیادہ کسی سے سلام دعا نہیں ہوئی تھی۔ میں صبح کا گیا شام کو ہی گھر واپس لوٹتا تھا۔ ایک دن میں ابھی نوکری سے گھر واپس لوٹا ہی تھا کہ مجھے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کوئی لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگ گئی تھی۔ وہ بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ایسے پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے چھپا لو، میرا شوہر نشہ کر کے آتا ہے تو خوب مار پیٹ کرتا ہے۔ میں اکیلا رہتا تھا اور ایک جوان لڑکی کو اپنے گھر گھسا کر مزید کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں اسے منع ہی کرنے والا تھا کہ اس لڑکی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یوں میں نے اس کی حالت دیکھ کر اسے گھر میں جگہ دے دی۔ پھر ہر دوسرے دن وہ روتی ہوئی آتی اور یہی شکایت کرتی کہ میرا شوہر نشے میں مار پیٹ کرتا ہے۔ میں اسے اپنی نرم دلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اندر آنے دیتا تھا۔ ایک دن وہ گھر میں چھپی ہوئی تھی تو باہر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو محلے کے لوگوں کو جمع دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ وہ سب عجیب و غریب تاثر لیے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے ساتھ گھر میں رہنے والے حاجی صاحب بولے تھے کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی کوئی لڑکی میرے گھر میں داخل ہوتی دیکھی تھی۔ محلے کے لوگ پہلے بھی اسے کئی دفعہ میرے گھر میں داخل ہوتے دیکھ چکے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرا اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ میں اکیلا رہتا تھا اور ایک جوان لڑکی کا میرے گھر میں داخل ہونا قطعی مناسب نہیں تھا۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم سب کے گھروں میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، اس طرح کی حرکتیں یہاں نہیں چل سکتی۔ حاجی صاحب بولے تو میں ان کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا کچھ نہیں تھا۔
میں نے ان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی میرے گھر آ کر چھپنے کی وجہ بھی ان کے آگے گوش گزار کر دی تھی، لیکن وہ لڑکی بھی باہر نکل کر سامنے آ چکی تھی۔ حاجی صاحب نے اس لڑکی سے تصدیق مانگی تھی تاکہ جان سکے میری بات میں کتنی سچائی تھی۔ اس لڑکی کے الفاظ سن کر میرے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے۔ اس نے مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دیا تھا۔ اس کے جھوٹے الزام پر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ حاجی صاحب بھویں اچکائے مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ میرے پاس میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرا گریبان پکڑ کر کھینچتے، کسی نے پیچھے سے آواز دی تھی کہ پیر صاحب آ گئے۔ میں چونکہ گھر کے اندر تھا لہٰذا اسے نہ دیکھ سکا تھا۔ سب لوگ پیر کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے تھے۔ میں نے سر نکال کر باہر جھانکا تو سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جسے میں نے کچھ عرصے پہلے ہوٹل میں مار پڑنے سے بچایا تھا۔ آج وہ سبز چولے میں ملبوس تھا۔ لوگ عقیدت سے اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے معاملے کی نوعیت کا بتایا تو وہ بولا کہ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس نے سب کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ دماغی مسئلہ ہے۔ وہ ایسے ہی کچھ بھی بولتی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے معافی کا طلبگار تھا کہ مجھے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ وہ لڑکی اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر فوراً ہی بھاگ نکلی تھی۔ محلے کے سب لوگ اس پیر کے ایک اشارے پر میرے قدموں میں گر گئے تھے۔ وہ مجھ سے معافی کے طلبگار تھے۔ میں نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ سب لوگ چلے گئے تو میں اس آدمی کو اندر لے آیا تھا۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا یہاں کے لوگ اسے ایک پیر مانتے تھے۔ لوگوں کے مطابق اس کے پاس کچھ کرامات تھیں اور اس علاقے کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ لیکن اس دن اس ہوٹل میں آپ کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک تو وہاں کے لوگ مجھے نہیں پہچانتے اور دوسرا اس دن میں نے واقعی چوری کی تھی۔ وہ بولا تو میں حیران رہ گیا۔ مگر کیوں؟ میرے لبوں سے نکلا تھا۔ اس آدمی نے اپنی گھنی مونچھیں اور داڑھی اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دی تھی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا جس کی ہلکی سی مونچھ داڑھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا۔ میں خفیہ پولیس سے ہوں۔ وہ بولا تھا مجھے مجرموں کے قریب ہونے کے لیے یہ حلیہ اپنانا پڑتا ہے۔ میں کئی سال سے خفیہ مشن پر ہوں، اس لیے اس حلیے میں رہتا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کے کچھ معاشی اور سماجی مسئلے میں نے اپنی سماجی طاقت اور حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے حل کروا دیے تھے۔ یہاں کے لوگ مجھے پیر ماننے لگ گئے کہ شاید یہ سب میری دعاؤں کا اثر تھا۔ اس دن ہوٹل میں ایک بڑا شاطر ملزم موجود تھا۔ میں اس کی جیب سے کچھ راز اڑانا چاہتا تھا مگر شاید ویٹر نے مجھے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ لیا تھا۔ اگر اس دن میرے پاس پولیس میں ہونے کا بھانڈا پھوٹ جاتا تو شاید میں اپنا مشن کبھی نہ پورا کر پاتا۔ تمہاری وجہ سے میں وہاں سے آسانی سے نکل گیا تھا اور میں نے وہ کاغذات بھی حاصل کر لیے تھے جو اس کی جیب میں موجود تھے۔ میں اس کا ممنون تھا کہ اس نے مجھے اتنے بڑے الزام سے اتنی آسانی سے بچا لیا تھا، جبکہ وہ میرا ممنون تھا کیونکہ میں نے اس کی مدد اس وقت کی تھی جب اس کو سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنی نکلی مونچھیں اور داڑھی لگا رہا تھا۔ مونچھیں داڑھی لگانے سے اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اشارے سے مجھے فی امان اللہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے اس شہر میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے اپنے دفتر میں جمع کروانے کے لیے کچھ کاغذات کی ضرورت تھی۔ مجھے وہ لینے کے لیے اپنے گھر آنا پڑا تھا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ یقیناً کمال گھر پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے والی شخصیت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو میرے کرائے کے گھر میں آ کر روز چھپ جاتی تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ میری حیرانی پر حیران تھی۔ کچھ لمحوں بعد میری حیرانی غصے میں بدل گئی تھی۔ تو کیا کمال نے تمہیں وہاں میرے پیچھے بھیجا تھا تاکہ میں ادھر بھی سکون سے نہ رہ سکوں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ بولی تو میں نے اندر جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پہلے تم کمال کو بلاؤ تبھی میں اندر آؤں گا۔ وہ میری بات سن کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے فون کر کے کمال کو بلا لیا تھا۔ کمال کے آنے تک میں سامنے رہنے والے بشارت بھائی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کمال آیا تو مجھے بلا کر گھر لے گیا تھا۔ آج میں کمال سے بھی تمام حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر جا کر کمال کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔
جبکہ وہ میری جرت پر حیران تھا۔ تم نے مجھے کبھی سکون سے رہنے دینا ہے کہ نہیں؟ میں نے دانتوں کو بھینچتے ہوئے انتہائی غصے سے کمال کو دیکھا تھا، جبکہ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے گریبان چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر اسے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ ساری زندگی میں نے تمہاری وجہ سے مار اور ڈانٹ کھائی ہے، مگر کبھی منہ سے اف نہ نکالا۔ تمہارے گناہوں کو بھی تمہاری نادانیاں سمجھ کر معاف کرتا رہا، مگر تمہارے دل میں نہ جانے میرے لیے کتنی نفرت بھری ہے جو کبھی ختم نہیں ہو پائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولا تھا، یہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لڑکی بولی تھی۔ کمال اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بولی، میں سب بتاتی ہوں۔ میری اور کمال کی ملاقات بہت پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت شاید کمال نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔ اگلے 2 سالوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ میں کمال سے شادی کی خواہش مند تھی۔ جب یہی بات میں نے کمال کو بتائی تو وہ بات ٹال گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں تھی۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی، میں انتظار کرنے کو بھی تیار تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ میری زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ ایک دن میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا۔ میں تمہیں کمال سمجھی تھی۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا اور تمہارا گھر دیکھ لیا تھا۔ میں نے تمہارے دروازے پر دستک دی تھی۔ تم نے مجھے دیکھا تو تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے شناسائی نظر نہیں آئی تھی۔ میں بہت مایوس تھی کہ کمال مجھے بھول چکا تھا، جبکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی یاد میں گزارا تھا۔ میں تم سے بہانہ کر کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کمال کس کے ساتھ رہتا تھا، اس نے شادی کی تھی کہ نہیں۔ پھر میں کمال کو ایک نظر دیکھنے کی خاطر اکثر آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے سامنے تم پر اس لیے الزام لگا دیا تھا تاکہ وہ تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر سکے، مگر اس پیر نے آ کر تمہاری بے گناہی کی گواہی دے دی تھی۔ میرا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا اور میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میرا اس شہر آنا ہوا تو مجھے کمال دکھائی دیا۔ میں اس پر لگانے والے الزام کی معافی مانگنے اس کے پاس گئی، پر وہ حیران تھا کہ ایسا کب ہوا تھا۔ میں نے اسے یاد دلانے کے لیے تمام واقعہ سنایا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا۔ وہ بولا تھا کہ جمال نے ہمیشہ اس کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ چلو، کمال کی ایک کہانی تو اختتام کو پہنچی تھی۔ میں اپنے کاغذات لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں اپنے کاغذات لے کر جانے کے لیے تیار تھا۔ کمال نے مجھے روک لیا۔ ایک کپ چائے پی کر جانا میرے ساتھ، اس نے اس انداز میں کہا کہ میں انکار نہ کر پایا تھا۔ میں اس پر ایک نظر ڈال کر سامنے پڑی کرسی پر ٹک گیا تھا۔ اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے، پر تھا تو وہ میرا بھائی ہی۔ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہمیشہ سے تھا۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو کمال کی بیوی نے جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ میں اندر داخل ہوتی سیما کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ شرمندہ سی میرے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہارے کوئی جڑوا بھائی بھی تھا، وہ لڑکی اتنے یقین سے کہہ رہی تھی، لہٰذا مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے معاف کر دیا تھا۔ اس کا تو اتنا قصور بھی نہیں تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ ایسے ہی بے اعتبار ہو جاتا۔ کمال میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے معافی کا طلبگار تھا۔ امی کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گناہ میری ماں کی جان لے جائیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حالات اس حد تک بگڑ جائیں گے تو میں کبھی اس راہ پر نہ چلتا۔ اس دنیا میں میرا ایک بھائی ہی تو بچا ہے۔ جس دن ان لڑکوں نے تمہیں میرے مغالطے میں پیٹا تھا، میں تمہاری حالت پر کافی دیر ہنستا رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں اپنی شکل اور تمہارے نام سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، لہٰذا میں نے اپنے جڑوا بھائی کے بارے میں لوگوں کو بتانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے دوستوں کو بھی اپنے اکلوتے ہونے کا بتایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ہی تم اکثر مشکل میں پھنس جاتے تھے۔ میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تم ساری زندگی مشکلات میں پھنسے رہے تھے۔ وہ شرمندگی سے بول رہا تھا۔ میں نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، میں بولا تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ آئندہ کسی سے بھی تمہاری پہلی ملاقات ہو تو سب سے پہلے اپنے جڑوا بھائی کے متعلق بتا دینا۔ میری بات پر سب ہنس دیے تھے۔ میں بھی ہنسی میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔